حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت فتنے ہواؤں کے اندر ہوں گے، اور وہ ہوا جس شخص کو چھوئے گی اس کا ایمان ختم کر دے گی۔ اس دور جدید کے اندر اگر دیکھا جائے تو قادیانیت بہت بڑا فتنہ ہے، اور قادیانیت دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، دن بدن ان کے جو ہیں وہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بعض علماء بھی قادیانیت قبول کر رہے ہیں، عام لوگوں کی تو بات ہی کیا کرنی۔ اچھا، یہ قادیانی جو لوگ ہیں یہ لوگوں کو ورغلاتے کیسے ہیں؟ لوگوں کو قائل کیسے کرتے ہیں کہ تم قادیانیت قبول کرو؟ یہ براہ راست نہیں کہتے کہ تم ہمارا مذہب قبول کرو، یہ براہ راست کسی سے یہ نہیں کہتے کہ تم قادیانیت مذہب قبول کرو، تم مرزائیت کو اختیار کرو، بلکہ یہ ایک بہت بڑی پلاننگ کرتے ہیں، ایک بہت بڑا جو ہے وہ انسان کو دھوکہ دے کر قادیانیت کی طرف لے کے آتے ہیں۔ میں آج صرف ایک چھوٹا سا ان کا دھوکہ، ان کا فرار جو ہے بے نقاب کروں گا کہ یہ امت کے علماء، صلحاء اور عام عوام کو قادیانیت کی طرف جو ہے وہ کیسے لے کے آتے ہیں۔ صرف ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ دور جدید کے اندر یہ کون کون سے حرکات کے ذریعے سے عام بھولے بھالے مسلمانوں کو نہ صحیح بلکہ بڑے بڑے علماء کو اپنے قادیانیت کے جال کے اندر پھنساتے ہیں۔ چنانچہ یہ لاہور شہر کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ لاہور شہر کے اندر ایک بہت بڑے عالم نے قادیانی مذہب قبول کیا، تو جب اس کے بارے میں تحقیق کی گئی، جب بھی کوئی عالم جاتا تو وہ کہتا کہ بھائی قادیانیت سچا مذہب ہے اور اسلام نعوذ باللہ جھوٹا مذہب ہے۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ عام بندہ بات نہیں کر رہا، یہ لاہور کا ایک بہت بڑا عالم بات کر رہا تھا جس نے ابھی حال ہی کے اندر جو ہے وہ قادیانیت قبول کی تھی۔ بڑے علماء پریشان تھے لاہور کے، جس تک یہ خبر پہنچی کہ ایک عالم دین نے قادیانیت مذہب کو قبول کر لیا، مرزائیت اختیار کر لی، تو پورے عالم اسلام کے اندر ایک ہلچل کا سما تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کو یہ خبر دی گئی کہ ایک عالم نے قادیانی مذہب قبول کر لیا۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ جب آئے لاہور کے اندر، اسی عالم سے ملاقات کی تو کہا کہ بھئی آپ نے قادیانیت کو قبول کیوں کیا؟ تو اس نے پھر اپنی داستان سنائی۔ آپ لوگوں کو وہ داستان سنانی ہی مقصود ہے کہ یہ دھوکہ اور جال کیسے بچھاتے ہیں کہ ایک عالم بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے ساتھ یہ کون سا معاملہ ہو رہا۔ چنانچہ اس نے اپنی داستان سنائی، اس نے کہا کہ میں ایک قادیانی کے ساتھ تجارت کرتا تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہے۔ اب جو ہے اس نے مجھے آہستہ آہستہ اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، اور ان کی عادت ہوتی ہے کہ بہت پورے مذہب کا دار و مدار اخلاقیات پر، قادیانی مذہب کا پورا دار و مدار، یہ مائیں بہنیں اور میرے بھائی جتنے سن رہے ہیں، اکثر عورتیں ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کا مذہب قبول کر چکی ہیں۔ ان بیچاریوں کو یہ نہیں پتا کہ اخلاق کی آڑ کے اندر یہ کیا سازش کھیلتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم تجارت کرتے تھے، میں قادیانی کے ساتھ تجارت کرتا تھا، مجھے علم نہیں تھا یہ قادیانی ہے۔ تجارت بڑھتی گئی تو ایک دن مجھے کہنے لگا کہ یہ قادیانیوں کا کیا معاملہ ہے، یہ قادیانی کیا کہتے ہیں، ان کا کیا مذہب ہے، آپ مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں۔ تو چونکہ میں عالم تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے قادیانیت کے بارے میں اس کو بتایا کہ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں، بدترین کافر ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ یار میرا ایک دوست قادیانی ہے، وہ تو ان کی بڑی تعریفیں کرتا ہے کہ نہیں یہ قادیانی بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یہ اچھا مذہب ہے۔ تو یہ عالم جو اپنی داستان سنا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کافر ہوتے ہیں، وہ مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو وہ کہنے لگا، میرا جو پارٹنر تھا کاروباری، اس نے کہا، جو قادیانی تھا، وہ مجھے کہنے لگا اچھا تمہارے مذہب کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، کیونکہ وہ مسلمان بنا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں مولانا ایک سوال ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر اگر کسی بات کے بارے میں پتہ لگانا ہو کہ وہ بات
حق پر ہے نہ حق ہے، جائز ہے نہ جائز ہے، تو سنت طریقہ کیا ہے؟ تو عالم کہتے ہیں میں نے فوراً اسے کہا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم استخارہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم کام کرنے لگو، تمہارے دل کے اندر خدشہ ہو، دو راستے ہوں، تمہیں معلوم نہ ہو کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ غلط ہے، تمہارے حق میں کون سا راستہ ہے، تمہارے خلاف کون سا راستہ ہے، کس راستے میں تم کو زیادہ نفع ہے، کس راستے میں نقصان ہے، تم استخارہ کر سکتے ہو۔ استخارہ کیا جاتا ہے ہمارے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر، وہ سنت عمل ہے۔ تو عالم کہتا ہے وہ قادیانی فوراً کہا کہ آپ ایسا کریں، آج رات کو آپ استخارہ کریں۔ یہ استخارہ کیا کرنا ہے کہ مسلمانوں کا مذہب سچا ہے یا قادیانیوں کا سچا ہے، اس بات میں ہم استخارہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو عالم کہنے لگا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم استخارہ کر لیتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے یا قادیانی سچا مذہب ہے۔ اس نے کہا ایک اور استخارہ کرنا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ تم نے یہ بھی استخارہ کرنا ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، استخارے میں کون سی بڑی بات ہے، ہم رات کو استخارہ کر لیں گے۔ یہ بھی کہا کہ جب رات کو، وہ عالم کہتے ہیں میں نے رات کو استخارہ کیا اور میں سو گیا تو رات کو خواب کے اندر مرزا قادیانی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں سچا اور آخری نبی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخری نبی نہیں ہیں۔ صبح اٹھ کر کہتا ہے جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، رات کو سنت عمل کیا تھا، استخارہ کیا تھا، اور اللہ نے خواب کے اندر مجھے دکھا بھی دیا، قادیانی مرزا آیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، تو اب تو کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی، صبح اٹھتے ہی میں نے قادیانیت کا اعلان کر دیا۔ اب جو بھی عالم آتا وہ عالم کی بات ہی نہ سنتا، اس نے کہا مجھے دلائل نہ دو، مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں قادیانی مذہب سچا ہے۔ تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ساری بات اس کی تسلی سے سنی تو مولانا صاحب فرمانے لگے میں آپ سے دلیل میں بات نہیں کروں گا، میں آپ کو صرف ایک مسئلہ بتا کر چلا جاؤں گا، میرے مسئلے کو غور سے سن لینا۔ وہ عالم کہنے لگا جی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، سنت عمل کیا ہے، اور رات کے وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا، اور آپ خود کہتے ہیں استخارہ سنت عمل ہے۔ تو مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دیکھو جو مسئلہ آپ کو بتانا ہے اس کو غور سے سنو۔ اس نے کہا جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو جب تم نے استخارہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی آخری پیغمبر ہے، اسی وقت تم دائرہ اسلام سے نکل گئے تھے، اسی وقت تم کافر ہو گئے، اسی وقت تم مرتد ہو، زندیق ہو گئے تھے۔ عالم نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تم نے شک میں اپنے آپ کو ڈال دیا، تم مشکوک ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں یا مرزا قادیانی، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے روایات میں واضح بتا دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، میں آخری پیغمبر ہوں۔ بہت ساری روایات کا تم انکار کر بیٹھے، تم مشکوک ہو گئے، جس کی وجہ سے پہلے سے تمہارا ایمان ختم ہو گیا۔ اب جب تم کافر ہونے کی حالت میں سوئے تو رات کو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کافر کے خواب میں نہیں آئے، تو کافر کے خواب میں کافر ہی آئے گا نا، تو قادیانی تمہارے خواب کے اندر آیا، وہ کانا دجال مرزا غلام احمد قادیانی وہ تمہارے خواب کے اندر آیا، تو کافر کے خواب کے اندر تو بھائی مولانا صاحب کافر ہی آتا ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئیں گے نا۔ اس وقت اس عالم کے ذہن نے کام کیا اور اس نے سوچا ہاں یار یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ مجھے پھنسایا گیا۔ پھر بعد میں وہ عالم کہتا ہے کہ جو میرا پارٹنر تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم قادیانی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں قادیانی ہوں، اور تمہیں بھی قادیانی کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر اس عالم دین نے توبہ کی اور جو ہے وہ پیغام دیا کہ یہ قادیانی کس طریقے سے علماء کو بھی اپنے جال کے اندر پھنساتے ہیں، اس وجہ سے یہ کوشش کریں، قادیانیت یہ اخلاقی طور پر انسان کو مار دیتے ہیں، اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کی آڑ لے کر یہ مسلمان ماؤں بہنوں کو پھنساتے ہیں، اور جب ان کے چنگل کے اندر انسان پھنس جاتا ہے تو پھر وہ اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں، ہم تو قادیانی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کی سازشوں سے انسان کو ہر وقت جو ہے وہ ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اسلام اس کائنات کے اندر بہت بڑی دولت